حبيبنا وخطيبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل صد تکریم، انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگوں، بھائی دوستو، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. اسی محرم الحرام کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ 3 جمعے اپنی ترتیب سے ہٹ کر چونکہ میں بیان نہ کر سکا، ترتیب وار ایک سلسلہ تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کو منظور کچھ اور تھا کہ والد محترم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئے. ورنہ گزشتہ جمعے میں چونکہ یکم محرم الحرام تھا
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کے شہادت کے متعلق ذکر کرنا تھا، لیکن مختصراً چند باتیں جو یکم محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور اسی طرح 10 محرم الحرام کی مناسبت سے جنتی شہزادے جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے متعلق بھی چند باتیں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمانوں کے سال کا آغاز وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر مشہور 2 تاریخیں اس دنیا میں چل رہی ہیں، ایک عیسوی تاریخ ہے اور دوسری ہجری ہے۔ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے، لیکن سن ہجری جو ہے اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے احکام اور جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں ان کی ترتیب بھی ہم ہجری تاریخ کے اعتبار سے اور قمری اعتبار سے چاند کو دیکھ کر یہ سارے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم انہی تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہی اہمیت دیں۔ تو ہم مسلمانوں کے سال کی ابتدا وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے محرم الحرام کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو مزید واضح فرمایا، صحابہ کرام کو اس میں عبادت اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ فضیلت کسی ایک خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس مہینے کے پہلے عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح کہ مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو دیکھا کہ اہل یہود نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اس خوشی کی بنا پر ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہود صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ ایک دن ملا کر روزہ رکھو، 9-10 محرم رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو یہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کو اس کے اندر روزے رکھنے کی تلقین کی اور حکم دیا۔ اور اس کے متعلق ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور چونکہ آپ کا حکم ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا، تو ساتھ ایک روزے کو ملا لیا جائے، 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں۔ تو آپ کے حکم اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کا جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو لہذا ایک تو محرم الحرام اس کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے لیے جو شریعت ہے قیامت تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم کامیابی کی راہ پر گامزن ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے۔ لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کریں گے اس کا ثواب تو کیا، الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور پکڑ آئے گی۔ ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، اور عام طور پر ہمارے اس معاشرے کے اندر اس مہینے کو بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف غلط نسبتیں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ مہینے جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اگر ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان مہینوں کو بطور غم کے ضرور مناتے۔ شریعت وہ نہیں ہے کہ جہاں میری مرضی ہو اور میں اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہوں اور اسے شریعت کا رنگ دوں اور شریعت کی طرف منسوب کروں، بلکہ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہو۔ اس سے ہٹ کر کتنا ہی اچھا خوشنما، ظاہری طور پر اس میں کتنی ہی حکمتیں پوشیدہ کیوں نہ ہوں، وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر سنت کی مہر نہیں۔ اور کئی دفعہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ ایمان کا ہونا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، جتنے نیک عمل کر لیں، اچھے عمل کر لیں، بھلائی کے کر لیں، خیر خواہی کا کر لیں، صلہ رحمی کے کر لیں، دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ ضرور ملے گا، لیکن آخرت میں ایسے شخص کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، ایمان ہے نہیں۔ تو عمل کی قبولیت کی بنیاد وہ ایمان پر ہے۔ اور دوسرا جو ہے نیتوں کا خالص ہونا، کہ یہ نیت درست ہوگی، نیت خالص ہوگی، ایمان بھی ہوگا تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایمان بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ باقی ان سے ہٹ کر کسی کا بھی بنایا ہوا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور شہادت جو ہے، شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ رویا ہمیشہ زحمت پہ جاتا ہے، نعمت پہ رویا نہیں جاتا، خوشی منائی جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے۔
اگر یہ رحمت نہ ہوتی، رب کی طرف سے عنایت نہ ہوتی، رب کی طرف سے کرم نوازی نہ ہوتی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کا اظہار نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کے مقام اور مرتبے کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کا اظہار فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا شہادت رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور اس رحمت کے حصول کے لیے آمنہ کے در یتیم نے 3 مرتبہ اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کئی صحابہ کرام کو شہادت ملی۔ خود آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ وحشی بن حرب، اور جس کے آقا نے یہ کہا تھا کہ تمہیں غلامی سے آزاد کروا دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تم نے کارنامہ سر انجام دینا۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر کمال بہادری کا اظہار فرمایا اور دشمن کو اور کافروں کو للکار کر ان کی صفوں کو چیر کر ان کو قتل کیا۔ تو وحشی ابن حرب کو یہ کہا تمہیں آزاد کروایا جائے گا، لیکن تم اس کے بدلے میں کوئی کارنامہ پیش کرو۔ وہ نیزے باز آدمی تھا، ہر وقت نیزے کو تیز کرتا اور نشانے باز بھی تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اس نے شہید کیا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، اتنی بے دردی کا اظہار کیا گیا کہ حضرت حمزہ کی لاش اور ان کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، ان کو مسلح کر دیا، ان کے ناک کو کاٹا، ان کے جسمانی اعضاء کو کاٹا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وابلہ نہیں مچایا، نوحہ نہیں کیا، اس پر بین نہیں کی۔ ہاں، ایک انسان کی فطرت ہے، جب اس کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ انسانی فطرت ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ شریعت نے جو منع فرمایا ہے وہ سینہ کوبی سے منع فرمایا، اپنے گالوں کو نوچنے سے منع فرمایا، اپنے گریبان کے پھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم جو بیٹے تھے، آخری وقت تھا اور آپ کی گود میں تھے، اور آخری سانسیں وہ لے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں عبد الرحمن، یہ رونا یہ فطرت سے ہے، یہ محبت پدری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باپ کے دل کے اندر رکھی ہے۔
اور اس کا اظہار ایسے غم کے وقت وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہاں جو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ گریبان پھاڑنے سے منع فرمایا ہے، سینہ پیٹنے سے منع فرمایا ہے، اور آج ان سنتوں کی خلاف ورزی سرعام ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ یہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت سنت والے، کیا مطلب؟ جو سنت کی پیروی کرنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے، آپ کے قول فعل اور عمل کو اپنانے والے۔ پہلے تو یہی دو فرقے ہوا کرتے تھے نا، معتزلہ اور اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت۔ پھر ہر ایک نے اس اہل سنت والجماعت کی بات کو اپنی جاگیر بنا لیا، کسی نے اپنے نام کی طرف منسوب کیا، کسی کی طرف۔ اور ہمارے زمانے کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، جس طرح کہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت۔ اور اہل سنت کی صف کے اندر کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے اہل حدیث حضرات بھی اہل سنت کی صف میں، علماء دیوبند بھی یہ اہل سنت کی صف میں، علماء بریلویت بھی یہ اہل سنت کی صف میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بھی آپس میں فروعی اختلافات ہیں، باقی یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں۔ تو اہل سنت کسے کہا جاتا ہے؟ جو سنت کی پیروی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو، جو آپ نے کیا ہو اس پر عمل کرنے والا ہو، جو آپ نے بتلایا ہو اس پر عمل کرنے والا ہو، آپ نے جو منع فرمایا ہو اس سے رکنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت والا، اہل سنت اسے کہتے ہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرے، آپ کے طریقے کی مخالفت کرے، آپ کے قول فعل سے ہٹ کر کوئی عمل کرے، تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت سنت والا۔ والجماعت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جماعت سے مراد صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، جو صحابہ کرام نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو اپنانے والے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جو طریقہ نہ نبی سے ثابت ہو نہ صحابہ سے ثابت ہو، وہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سنت والے راستے کو اپنائیں، صحابہ کی جماعت والے راستے کو اپنا کر ہم ان کاموں پہ عمل کریں، خلاف شریعت چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں، اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ عشرہ غم کا ہے، اس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے حلقوں میں بھی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی، کلمہ گو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس عشرے میں شادی نہیں کرنی۔ بھائی بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ یہی تو مشہور ہے نا معاشرے میں، شادی نہیں کرنا بھائی محرم میں، سفر میں شادی نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ غم کا مہینہ ہے۔ کیوں بھائی؟ نحوست والا مہینہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو نحوست والا مہینہ کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کہ یہ غم والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہ کرو؟ اسلام میں کوئی مہینہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام کی ساری داستان، شہادت کی جتنے بھی داستانیں ہیں، وہ کسی نہ کسی مہینے کے ساتھ موسوم ہیں، اس کی نسبت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی مہینے میں بھی شادی نہ کریں؟ بھائی یہ طریقہ کہنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال لیں۔ یقین جانیے یہ وہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ آج اس کی مخالفت کرنے والا، اس کے برخلاف چلنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب میری کوئی سنت فوت شدہ ہو، کوئی طریقہ فوت شدہ ہو، لوگ اس پر عمل نہ کرتے ہوں، اس پر
ایسے موقع پر عمل کرنے والے کو اس سنت کے زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر۔ اور محققین حضرات نے تو یہاں تک بھی ثابت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں مبارک وہ محرم الحرام کے پہلے عشر میں ہوئی ہیں۔ ایک تو ہم اس شہادت کو زحمت نہیں سمجھتے، نعمت سمجھتے ہیں۔ اور نعمت کیوں سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت قرار دیا، اور اللہ نے بھی اس کو نعمت قرار دیا۔ باقی کوئی آدمی حادثے میں فوت ہو جائے، ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جائے، فالج سے مر جائے، آگ میں جل جائے، پانی میں وہ ڈوب کر مر جائے، اس کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ یہ زندہ ہے سے مردہ مت کہو۔ لیکن جب شہید کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا، خبردار دنیا والو، اس کو مردہ مت کہنا۔ شہادت اتنی عظیم نعمت ہے، جس نے یہ پالی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نعمت کیوں ہے شہادت، یہ ہم نے سمجھ لی ہے۔ اور نعمت پہ واویلا نہیں مچایا جاتا، اس پہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی عام طور پر ہمارے سمجھنے کے لیے اس کی مثال کہ ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں، پاکستان جب آزاد ہوا تو اس سے پہلے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں نا، اور اسی طریقے سے یوم دفاع جو ہم مناتے ہیں اس میں مختلف ہمارے ملک کے جو فوجی جوان ہیں جن کو نشان حیدر ملے، شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، ہر سال کے گزرنے کے بعد ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کو سلامی دی جاتی ہے یا ماتم کیا جاتا ہے؟ وہ بھائی بتائیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہاں سلامی پیش کی جاتی ہے، اور اس شہادت کو زحمت کا رنگ نہیں دیا جاتا، رحمت کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اور ہم اس کو زحمت قرار دیتے ہوئے ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ تو یہ غلط قسم کے جو نظریات ہیں اس سے ہٹا جائے۔ بہرحال میں تو ذکر کر رہا تھا فضائل حسین، اور یہ بھی میرا ارادہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا ذکر کروں، چونکہ بات سے بات نکل پڑی اور ضروری باتیں تھیں تو اس کا کہنا بھی ضروری سمجھا۔ اور اسی طریقے سے اور بعض لوگ غم کی علامت وہ کالے کپڑوں کے ملبوس کرنے کو سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، کالے کپڑے پہننا کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی پہن سکتے ہیں، کسی بھی وقت پہن سکتے ہیں۔ لیکن خاص محرم الحرام میں جو پہلے عشرے کے اندر کچھ مخصوص لوگ اس لباس کو پہنتے ہیں، اور اس کو غم کا عشرہ قرار دیتے ہوئے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس طریقے کو اپنا کر یہ لباس، یہ شعار اپناتے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء، فقہاء، محققین، ان کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ فتویٰ ہے کہ ان دنوں کے اندر اس لباس سے بچا جائے۔ باقی دنوں میں آپ کالا لباس بھی پہن سکتے ہیں، کسی رنگ کا بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ شریعت نے صرف خالص ریشمی لباس سے منع کیا ہے کہ خالص ریشم سے بنے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عورتوں کا لباس نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی کسی بھی رنگ کا، کسی سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اہل سنت والجماعت کے ہمارے احباب بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی روکا جائے۔ اور پھر دیکھا جائے کہ چلیں، واقعہ کربلا المناک واقعہ تھا، ظلم و ستم ڈھائے گئے، نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کی اولاد کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کا اظہار کیا، اور آپ کے معصوم بچوں کو وہ شہید کیا گیا۔ یہ بڑا ظلم و ستم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ جنہوں نے بلوایا انہوں نے ہی بے وفائی کی، جنہوں نے خطوط لکھے انہوں نے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سامنے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، بڑا ظلم ہوا۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے لخت جگر حضرت علی اصغر، علی اکبر کو، آپ کے دیگر بیٹوں کو، آپ کے خاندان کے دیگر افراد کو شہید کیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ معصوم بچوں پر پانی بھی بند کیا تھا۔ اور اگر ہم آج ان کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں تو کرنا وہی چاہیے نا جو انہوں نے کیا ہے۔ ہاں بھائی، کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں کیونکہ محبوب کی ہر ادا، ہر انداز مجھے پسند ہے، تو جو بندہ یہ کہے گا تو اس کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ محبوب نے جو کیا تھا محب وہی کرے گا۔ محبوب نے اگر بھوک کی حالت میں تھے تو محب بھی محبت کا اظہار بھوک کی حالت میں کرے گا۔ اگر محبوب کو پیاس لگی تھی، پیاس کی شدت تھی، محب کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کڑن پیدا ہوئی، درد اٹھا، تو محب کو بھی چاہیے وہ پیاس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیاس برداشت کرے۔ محبوب کے ساتھ اظہار محبت اس طرح ہوتی ہے کہ محبوب نے جو کیا محب بھی وہ کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے محبوب پیاس سے تڑپا اور یہاں محبت کرنے والا پانی پی کر اس سے محبت کا اظہار کرے۔ یہ ہماری جو ہے نا یہ الٹی سمجھ ہے، اس سے ہم نے نکلنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، تب جا کے ہم شریعت کے جو رحمتیں ہیں، شریعت کا جو مٹھاس، جو دین اسلام کا جو اصل حقیقی معنوں کے اندر جو نکھر کر، جو ثمر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے نکل کر جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہی طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ باقی ان طور و طریقوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ غیروں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وقت کتنا ہوا ہے؟ وقت 39 ہو گئے، چل تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں جی ایک دو تین فضیلتوں کا ذکر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ اس مناسبت سے حضرت حسین کی فضیلت سامنے آ جائے۔ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت حسین اور حسن، جن کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کم سنی کی عمر میں گرتے سنبھلتے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ داری دار انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کی محبت جوش میں آئی، فوراً خطبے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا، بٹھا دیا۔ یہ محبت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار یوں بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو، روایت کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت حسین کے پیچھے گدی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ یوں پیشانی پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنے مبارک منہ کو، اپنے مبارک ہونٹوں کو حضرت حسین کے لبوں اور ہونٹوں کے اوپر رکھا اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایک موقع پر ان کو سوار کیا ہوا ہے کندھوں پر، تو کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فوراً جب یہ دیکھا تو کہہ دیا نعم المرکب، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نصیب ہوئی، کہ اتنے مبارک ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری بن کر ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر سواری افضل ہے تو سوار بھی افضل ہے۔ ہاں کہا یہ میرے بیٹے، یہ جو میرے نواسے ہیں، یہ میرے جگر کے جو ٹکڑے ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ بھی افضل ہیں۔ اور یہ کیوں کہا؟ تاکہ صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی اس بات کی اہمیت اور فضیلت بیٹھ جائے، اور پھر اس کا گاہے بگاہے انہوں نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ چونکہ میں نے تفصیلی ذکر کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کی ایک جھلک ذکر کروں گا، حضرت عمر کی اور ایک حضرت عثمان کی۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حسنین کریمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب خلافت پر معمور حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو جب حسنین کریمین آ جایا کرتے تو ابوبکر صدیق اپنی مسند سے، اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے اور ان کی تکریم کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے بدری جو صحابہ کرام تھے ان کا سالانہ 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا، تو ان بدری صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ وہ حضرت حسن اور حسین کو بھی 5000 درہم وظیفہ میں شریک رکھا کرتے تھے محبت کے طور پر۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ یمن سے جب مجاہدین آئے مال غنیمت لے کر، تو اس کے اندر بڑی قیمتی جوڑے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تقسیم کر رہے ہیں، حسنین کریمین بھی آئے ہوئے تھے، سب کو تقسیم کر لیے، ان کو نہیں ملے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے سب کو جوڑے تقسیم کر دیے، شہزادوں کو جوڑے نہیں دیے؟ امیر المومنین نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ جو جوڑے تھے نا، میں ان شہزادوں کی شان کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اور میں ان کی شان کے مطابق ان کے لیے جوڑے منگواؤں گا۔ فوراً وہاں کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ وہاں سے قیمتی 2 حلے بنا کر لائے جائیں۔ وہ 2 حلے تیار کروا کے یہاں پہ لائے گئے، اور پھر امیر المومنین نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان شہزادوں کو دیے اور کہا کہ میرے دل کو تسکین تب پہنچے گی جب یہ پہن کر تم میرے پاس آؤ گے۔ اور جب حضرت حسن اور حسین نے ان حلوں کو، ان جوڑوں کو پہنا، تو جب دیکھا کہ وہ شہزادے بڑے پیارے لگ رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا اب میرے دل کو ٹھنڈ پہنچی ہے، اب میرے دل کو ٹھنڈ پہنچی ہے، اب مجھے تسکین ہوئی ہے کہ جب آپ نے یہ جوڑا پہنا ہے۔ تو یہ محبتیں تھیں۔ آج ہم فضیلت کی 2-4 حدیثیں سنتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بیچ والے دور کو چھوڑ کر پھر میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں۔ ہم حضرت حسنین کریمین کی، حضرت ابوبکر کی محبت کو ذکر نہیں کرتے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کو ذکر نہیں کرتے، سیدنا عثمان کی اور حسنین کریمین کی محبت کو ذکر نہیں کرتے۔ ہم درمیان کے 40 سال کو چھوڑ کر پھر میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں، اور اگر ان گوشوں کو ذکر کیا جائے، خدا کی قسم آپ کو محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر حسنین کریمین کی محبت اور ان کی عزت اور ان کی تکریم نظر آئے گی۔ بیچ میں ان دنوں کو چھوڑ کر آگے چھلانگ لگا کر جو ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کو غلط رخ دے کر لوگوں کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی دشمنی تھی، ابوبکر کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بالکل ناانصافی ہے، تاریخ کے ساتھ بھی، شریعت کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی۔ تو جو چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ہم سب کو عمل کی، اور آخرت میں ہماری ان تمام سننے سنانے والی باتوں کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ بھائی